تو نذیر لغاری صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، جیسے میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا ہاں کہ ہم دنیا میں باقی قوموں سے زیادہ کرپٹ ہیں. اگر یہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر سطح پر کرپٹ ہیں تو پھر تو ہمارا نتیجہ یہی ہونا چاہیے. یا نہیں، ہم دوسری قوموں کی طرح ہی کرپٹ بھی ہیں، دوسری قوموں کی طرح ایماندار بھی ہیں، ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. بھٹی صاحب. بھائی جان میں اب کیا کہوں، میرے دونوں بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ہم بحث کیا کر رہے ہیں؟ کب ہم نکلیں گے اپنے ماضی سے؟ کب ہم نکلیں گے اپنے ماضی سے؟ کب آئیں گے اپنے حال میں؟ کب سوچیں گے اپنے مستقبل کے بارے میں؟ کس ملک میں مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو سیولین سیٹ اپ ہے اس کا جھگڑا نہیں تھا؟ چند ملکوں کو چھوڑ دیں، باقی ساروں کے مسائل تھے، انہوں نے کس طرح سلجھا لیے؟ کس ملک میں جنگیں نہیں لڑی گئیں؟ کس ملک کو پریشر نہیں آئے؟ آج افغانستان ہمارے بعد، افغانستان تو ساری عمر رہا ہی جنگوں میں ہے، اس کی کیوں کرنسی مضبوط ہے ہم سے؟ ہمارے ساتھ جانے والا جو بنگلہ دیش تھا اس کا ٹکا کیوں مضبوط ہے ہم سے؟ بھائی جان آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اچانک کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے جی، سب وہ لاتے ہیں، سب وہ بھجواتے ہیں. مان لیا بھائی، تو پھر آپ کس لیے آتے ہیں؟ آپ کیوں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں؟ آپ کیوں پروٹوکول لیتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں ہمیں جمہوریت کا نام جپتے ہیں؟ بتاتے کیوں نہیں کہ ہم کٹ پتلیاں ہیں؟ بتائیں نا. آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سویلین بالادستی والے ہیں، ووٹ کی عزت دیں گے؟ بیانیے کیوں بناتے ہیں؟ ڈکٹیشن نہیں لوں گا. آپ کیوں کہتے ہیں ہمیں؟ آپ نہیں ہیں سلیکٹڈ. بھٹو آج بھی زندہ ہے. کیوں زندہ ہے پھر بھٹو؟ اگر بھٹو کو وہی لائے تھے، وہی لے کے چلے گئے تھے. ختم کریں پھر ہماری یہ ساری قصے کہانیاں. جب ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے اپنے جس فیورٹ بندے کے لیے تو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. جب ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں ہم اس کو چی گویرا اور موزے تنگ اور ارسطو اور افلاطون بنا دیتے ہیں. بتا دیں پھر قوم کو کہ یہ ڈیل کے تحت لندن گئے تھے، ڈیل کے تحت لندن سے واپس آئے ہیں، ڈیل کے تحت سارا کچھ ہو رہا تھا، ڈیل کے تحت عمران خان اترا تھا، ڈیل کے تحت وہ اقتدار اس کو ملا تھا. تو بھائی پھر کیوں آپ ریڑیاں لگا لیں کلفیوں کی، کوئی اور بزنس کر لیں، ان کو کسی اور کو آنے دیں. آپ ہمیں جب بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے، آئین مقدس ہے، پارلیمنٹ مقدس ہے، جمہوریت مقدس ہے، پھر ہمیں آپ بھاشن دیتے ہیں کہ ایک کمیونزم بھی تھا، ایک سینٹو بھی تھا، ایک مینٹو بھی تھا، ایک ہماری جنگ بھی تھی. بھائی جنگیں ساروں نے لڑی ہیں، جنگیں ساروں نے لڑی ہیں، سارے آگے آگے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ سارے چور دروازے سے آئے. وجہ یہ ہے کہ آپ سارے ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نااہل قیادت ہیں، کرپٹ قیادت ہیں، رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں. آپ صحیح نہیں کرنا چاہتے. سارے مسائل میں مان لیتا ہوں سارے ہوں گے. بھائی میرا سوال وہ ہے، اس غریب عوام کو ریلیف دینے سے کس نے روکا ہے؟ ان کی 7 نسلیں سنور گئی ہیں. ان کی صرف میں آج کل چونکہ بجلی کا معاملہ ہے، بجلی کا دیکھ لیں، ان کے خاندان سنور گئے ہیں. 11 ارب کے جنہوں نے 3 پاور پلانٹس لگائے تھے وہ 50 ارب 2020 میں کما چکے تھے. کوئی بتائیں کہیں رول آف لا ہے ان کا؟ یہ تو ان کے تو پاکستان میں رہتے ہوئے دبئیاں لگی ہوئی ہیں. سوئس لیکس دیکھ لیں، دبئی لیکس لکھ لیں. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جاؤ دبئی میں 11 ارب کی ڈالر کی جائیدادیں بناؤ، جاؤ پیناما لیکس کرو، جاؤ سوئس لیکس کرو، جاؤ کرپشن لے کے مال باہر لے جاؤ، سارا کچھ کر کے موجیں لوٹ لو. جب آپ سپیس چھوڑتے ہیں دوسرے سپیس لیتے ہیں. جب آپ خود اندر سے یہ اپنی جگہ اصل معاملہ تو یہی ہے بھٹی صاحب کہ جب آپ کے پاس اقتدار موجود ہے، جتنا بھی موجود ہے اس میں پرفارم تو کم از کم کرے نا. یا کہتے ہیں کہ پرفارم کرنے کے لیے بھی منع کیا ہوا ہے. ایک بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتی ہیں. ویلکم بیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب، کیوں ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو اقتدار ہوتا ہے نا. عمران خان اقتدار میں تھا، آخری دنوں میں وہ کہتا تھا کہ میں بھی اختیار ہوں. اقتدار سے اتر آیا تب بھی اس نے کہا کہ میں بھی اختیار تھا. 1 پیج کی آڑ میں مجھ سے دھوکہ کیا گیا، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا. لیکن آج آپ حکمرانوں سے سنیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، نذیر لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ جو الیکشن ہوئے وہ فیئر الیکشن نہیں تھے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تو کبھی کہتے نظر نہیں آتے کہ جی ہمیں لا کے بٹھایا گیا ہے. ہم اپنا مینڈیٹ کہتے ہیں کہ ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا، قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے. جب بولتے ہیں تو پرفارم بھی کریں. پرفارم کیوں نہیں کرتے پھر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. کیا 2013 سے 2018 کی میں
اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اور ڈیٹا شیٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ 140 پہ کرپشن کو اٹھایا تھا, 139 ٹو بی ایگزیکٹ, اور 2018 کے اندر 116 پہنچا دیا تھا. اکانومی کا جو سائز تھا 185 یا 190 بلین سے اٹھایا تھا اور 325 بلین تک پہنچا دیا تھا. ڈالر کو 105 پہ سٹیبل رکھا تھا. اسٹاک ایکسچینج کو اٹھا کے 55,000 پہ پہنچا دیا تھا. کہاں پہ 15,000 یا 16,000 تھی اسٹاک ایکسچینج. تو مجھے بتائیں کہ کون سے کس طرح کی پرفارمنس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں چائنا کے ساتھ آپ کا ایک اتنا میگا پروجیکٹ تھا کہ جو میرا خیال تھا کہ یہ 32واں ملک ہے کہ جس میں فائدہ نہیں اٹھایا, سی پیک, جس میں چائنا نے وہی جا کے ایران کے ساتھ 2021 میں جا کے ڈن کیا, جس کے اندر $450 بلین کا پروجیکٹ تھا, جو ہمارا پہلا آغاز جو تھا 50 تھا لیکن بٹس اینڈ پیسز میں آنا تھا. تو کس نے آپ کو کہا تھا, کون سا جن چڑھ گیا تھا 2014 کے اندر جو عمران خان اور طاہر القادری آئے تھے, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. میرا آج تک سوال یہ ہے کہ ریاست پہ وہ کون سی افتاد آن پڑی تھی. نواز شریف کبھی پرائم منسٹر بنے 8 مہینے ہوئے تھے, کیوں نکلے تھے, کیوں پاکستان کو روکا تھا, پھر 2016 کے لاک ڈاؤن کیوں ہوئے تھے, 2015 میں جو ایم کے اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو آپریشن کیا تھا, جہاں پہ صدر رغاری کو بیچارے کو فوراً دبئی جا شفٹ ہونا پڑا تھا, عذاب بنا دی گئی تھی ان لوگوں بھی, کیوں کیا تھا, کیوں کر رہے تھے یہ, کیا پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا تھا, پھر نواز شریف کو نکال دیا بالآخر, کیوں نکالا تھا. اب آپ میرے سے وہ باتیں کرتے ہیں, بھائی میں یہ ساری باتیں مانتا ہوں, آپ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, آج کل ہمارا کمیونیکیشن پرابلم ہے, جو بات میں کر رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ظاہر ہے آپ کے اس کے بھی نہیں آئے گی. باقی مجھے بات بڑی اسٹریٹ ہے, کوئی بات ایسی نہیں کوئی ڈھکی چھپی ہو کہ 7 جنوری 1951 سے جب سے پاکستان آرمی کا وجود میں آیا ہے ہمارے مسائل شروع ہوئے ہیں. مارچ 1951 میں راولپنڈی کنسپریسی کیس کیا تھا, یہ کیا کس نے کیا تھا, فوج کے 2 جنرل, بہت مختصر سا وقت ہے. اب مجھے بتائیں, اب آپ ایسی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں, بھائی میں نے کہا میں کوئی کسی کو معصوم نہیں سمجھ رہا ہوں. میرے نزدیک ہر بندہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے کرتوت مجھے اچھی طرح پتہ ہے, وہ مورے بنتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں سر, کس نے کیا ہے, کون ذمہ دار ہے, یہ مورے بنتے ہیں کب گڑبڑ ہوتی ہے, جب میں ڈائگنوز بھی کروں گا اور ذمہ دار بھی ٹھہراؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کا علاج جو ہے پھر اسی طریقے تب ہی ہوگا. ایسے علاج نہیں ہوگا کہ آپ کسی غلط بندے کو فکس کریں, آپ نے الیکشن کرے, آپ نے اکانومی تباہ کر دی, آپ نے فلاں کر دیا, آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا, آپ بڑے دبئی کو پاکستان بنا دیا, پاکستان کو دبئی بنا دیا. آپ کے پیچھے نہ چھپیں, کلیئر کر. میں تو بڑا کلیئر ہوں, مجھے پوچھے کون ہے پاکستان, میں نے آپ کو اسٹیٹ بتا دی, مجھے آپ ایگری نہیں کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے سر, پہلے بھی مہرے بنے, اب بھی تو مہرے ہی بیٹھے, اس وقت بھی مہرے تھے, اب بھی مہرے ہیں. نذیر لغاری صاحب, سر یہ مہرے بننا اگر چھوڑ دیں تو کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مہرے بننے کی ضرورت کیوں پیش آئے. پاکستان بہت اچھی مثال دی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہ ایران نے اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے. میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں, تہران سے افغانستان کے درمیان آپ سفر کریں, ہر 10 کلومیٹر پر آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹ ملے گی, اور ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو اکنامی گرو کرتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال تہران میں ہے, جس کا رقبہ 2 کروڑ 10 لاکھ اسکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے, اور اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا ہے. اس سے پہلے دبئی کا شاپنگ مال تھا جو 1 کروڑ 20 لاکھ اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا تھا. اس وقت جو ہے دنیا کے ٹاپ 20 ٹاپ 21 اکنامیز میں ایران کی اکنامی شامل ہے, جو پچھلے 40-45 سال سے پابندیوں کا شکار ہے, اس کے باوجود گرو کر رہی ہے. اور اگر یہ صورتحال ہو سکتی ہے, قومیں اگر اپنے اس پر کھڑے ہوتے ہیں, اپنے مرضی پر سمجھوتے کرتی ہیں, اپنے مرضی پر جو ہے وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں, اپنی مرضی پر اپنی ترقی کا فیصلہ کرتی ہیں, تو پھر آگے بھی بڑھتی ہیں. کیا ہوا تھا, کسی نے آ کر سی پیک وہاں تو نہیں رکوایا, کسی نے آ کر یہ تو نہیں کہا ہارٹ, اور سب رک گئے. صحیح, ظاہر ہے جو آپ کو نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہ کریں, گرو کریں, وہ آپ کو نہیں کرنے دینا چاہتے تھے, وہ آپ کو ترقی نہیں کرنے دے جاتے تھے. آپ آئیں نا, میرے ساتھ سفر کریں, آپ ملتان سے سکر تک موٹر وے بنی ہوئی چین بنا کر گئے. ہم نے چین پر الزام لگایا کہ وہ بھائی تم تو چور ہو, تم نے تو خراب روڈ بنایا ہے, اور تم نے یہ کہ وہی ایک ٹھیک روڈ ہے پاکستان کے اندر. آپ پھر آپ
کراچی سے حیدرآباد کے درمیان جو آپ نے خود بنایا اس کو دیکھ لیں. بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا, اگر ایک جملے میں مکمل کر لیں پلیز. بس آخری ہاں میں آخری ایک جملہ, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا جہان سینٹو مینٹو سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک اس عوام کو انہوں نے ترقی سے روکا, مگر سرے محل بن گئے اور ایون فیلڈ بن گئے, وہاں نہیں روک سکے. یہاں ہمیں ترقی جب ملنے آئی تو سارے ذمہ دار وہ ہیں. ملک ترقی نہیں کی, انہوں نے کر لی, ان کو کسی نہیں روکا, ہمیں روک. جی حفیظ صاحب مجھے رضا صاحب ایک فکرہ کہنے دیں, بڑا کام کر. دیکھیں جس ملک میں آپ کو سیاسی استحکام نظر آئے گا, وہ چاہے بادشاہت ہے, چاہے کمیونزم ہے, چاہے وہ جمہوریت ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ ساتویں آسمان تک پہنچ گئی ہے, بام عروج تک پہنچ گیا. جن ملکوں کے نصیب میں سیاسی استحکام نہیں لکھا, ایک مثال 3500 سال کی انسانی تاریخ بتا دیں انہیں ترقی کی ہو, باقی سب جھوٹ ہے, دغا, فراڈ ہے, منافقت ہے.